سے لے کر آج تک مجھے نہیں یاد ہے کہ میں نے کبھی اس میں غلطی کی ہو. یا اللہ کا شکر گزار. پہلا جملہ انہوں نے کہا جو زبان کا غلط استعمال نہ کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھے ضمانت دے گا اس چیز کی جو دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے یعنی زبان. تو میں سوچنے لگا میں کبھی بد کلامی بھی کرتا ہوں, کبھی تیز کلامی بھی کرتا ہوں, کبھی غصہ بھی ہوتا ہوں, کبھی غیبت بھی ہوتی ہے, کبھی اذیت کی بات بھی کہتی ہے. ہو سکتا ہے اللہ بچائے کبھی زبان کے گانے بھی آئے ہوں گے. تو زبان کے غلط استعمال کے بارے میں گارنٹی نہیں دے پا رہا ہوں. مجھے فوراً سوچنا ہے کب تک یہ زبان کی بے احتیاطی میں باقی رکھوں گا. پھر مجھے ایک دم یاد آ گیا اس طالب علم نے تو وہ حدیث نہیں سنائی. مجھے یاد آ گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت فرمائیں. تو اللہ کے نبی نے زبان پکڑ کر وہاں اس کو کنٹرول کر لیا. اب مجھے فوراً یہ دیکھنا ہے آج کے بعد مجھے اپنی زبان کے کنٹرول کرنے کا وعدہ کر کے اٹھنا ہے. یہ ہے میرے بیٹھنے کا مقصد. میرے بھائیوں بس جیسے یہ مقصد اپنے لیے میں عرض کر رہا ہوں ٹھیک اسی طرح سے ہر سننے والے بھائی کو یہی مقصد ذہن میں رہنا چاہیے. سیم اسی طرح سے اسکول کا ایک کامیاب ٹیچر, کالج کا ایک کامیاب لیکچرر اتفاقاً بیمار ہو گیا اور جب ہسپتال میں گیا تو وہاں دیکھا اس کا اسٹوڈنٹ ڈاکٹر ہے. تب اسٹوڈنٹ کہے گا سر میں تو آپ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. تو سر صاحب کہیں گے اسٹوڈنٹ وہاں کلاس میں تھا, یہاں تو میں پیشنٹ ہوں تو ڈاکٹر ہے. تو کہے گا کھڑا ہو جا تو مجھے کھڑا ہونا ہے. تو کہے گا کھانا بند کر دو تو مجھے کھانا بند کرنا ہے. تم کہو گے ٹیسٹ کر کے رہو تو مجھے ٹیسٹ کرنے ہیں. یہاں تو میں جناب آپ کا فالوور ہوں, آپ ڈاکٹر ہیں میں پیشنٹ ہوں. استاد اور شاگرد ہم کلاس میں تھے وہاں. تو اسٹوڈنٹ تھا میں ٹیچر تھا, تو اسٹوڈنٹ تھا میں لیکچرر تھا, یا یونیورسٹی میں تو اسٹوڈنٹ تھا میں پروفیسر تھا, اور وہ وہاں تھا یہاں تو میں پیشنٹ. بس ٹھیک اسی طرح سے میرے بھائیوں ہمیشہ اپنی نیت ٹھیک رکھو دین کی بات سننے کے سلسلے میں. یہ گفتگو تھی تمہید کی. اب میرے بھائیوں جو آیتیں میں نے پڑھی تھی ان آیتوں کے ذیل میں جو مضمون مجھے عرض کرنا ہے اس مضمون کے سمجھنے سے پہلے, مضمون کے عرض کرنے سے پہلے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے, بلکہ ہو سکتا ہے ہمارے اب تک ان تمام جمع علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ بات سمجھائی ہوگی, بیان کی ہوگی. مجھے نہیں معلوم ہے حضرات نے کیا کیا بیان کیا ہے, لیکن بہرحال ہو سکتا ہے انہیں بیان کی ہوگی. وہی بات میں بھی عرض کروں گا کہ انہوں نے کہا ہوگا تب, نہ کہا ہوگا تب, ضمن تو ضرور وہ بات آئی ہوگی. اس بات کے عرض کرنے سے پہلے میں خود اپنے لیے اور اپنے تمام بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حمد پڑھیں, اور حمد کرتے ہوئے سب پڑھیں الحمدللہ رب العالمین. پھر پڑھیں الحمدللہ, پھر پڑھیں الحمدللہ رب العالمین. کس بات پر؟ جواب جس دن ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس دن ہزاروں انسان اس دنیا میں آئے کیونکہ ڈاٹا بنا ہوا ہے. ایک سیکنڈ کے اندر 105 یا 106 آدمی دنیا میں آتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, اور اس سے کچھ کم دنیا سے نکل جاتے ہیں ایک سیکنڈ میں. اس سے پڑھے لکھے لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک منٹ میں کتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں, اور 24 گھنٹے میں کتنے پیدا ہوں گے, 24 گھنٹوں میں کتنے لوگ پیدا ہوتے ہوں گے. ڈاٹا بنا ہوا ہے, مجھے وہ ڈاٹا نہیں سمجھانا ہے, لیکن بہرحال ہزاروں انسان 24 گھنٹے میں دنیا میں آتے ہیں, اور ہزاروں انسان 24 گھنٹے میں دوسرے دنیا سے. جس دن ہم آئے ہیں اس دنیا میں اس دن ساری دنیا میں ہر گھر کے اندر جہاں کوئی پریگننٹ لیڈی تھی وہ دنیا میں بچہ آیا ہوگا. جس دن ہم آئے ہزاروں انسان ہماری طرح اسی دن دنیا میں آئے. اللہ کو طاقت تھی, قدرت تھی کہ ہم میں سے کسی کو اس گھر میں پیدا کرتا جس گھر میں ایمان کی دولت نہیں تھی, اور اس گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بچہ پیدا ہوتا اس گھر میں جس میں پیدا ہوا. اگر ایسا ہوا ہوتا تو ہم کہاں ہوتے؟ بس یہ سوچنا ہے. اللہ نے ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا, گھر کے اندر ہم کو ایمان کی دولت ہے. ہم کو اس ایمان کے پانے کے لیے نہ کوئی قربانی دینی پڑی, نہ کوئی سفر کرنا پڑا, نہ کچھ سوچنا پڑا, نہ کوئی ریسرچ کرنا پڑا, نہ کوئی ظلم سہنا پڑا, نہ کچھ نہیں کرنا پڑا. کیونکہ ایمان والے کے گھر میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا بغیر مصیبت جھیلے, بغیر ظلم سہے, بغیر کچھ سوچے, بغیر کسی چیز کو چھوڑے اور کسی چیز کو ایکسپٹ کیے بغیر. اس تمام مصیبت سے بچ کر کے اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. بلکہ ایک قدم اور آگے سوچیں کہ جس ماں کے رحم میں
ہم نے 9 مہینے گزارے، وہ ایمان والی تھی، جس کے معنی یہ ہے کہ ہماری پرورش اور پیدائش ہوئی ہے ایمان والے ڈبے کے اندر، ایمان والے کارخانے کے اندر ہماری تربیت نے ہماری تخلیق ہوئی ہے۔ مرد کا نطفہ، عورت کا نطفہ، یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں عورت کے رحم میں، یہ دونوں پانی کے قطرے ہوتے ہیں۔ مرد کی باڈی سے نکلنے والا سپرم اور عورت کی باڈی سے نکلنے والا ایگ، یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں اوری کے اندر، یعنی عورت کے رحم کے اندر پانی کے قطرے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تیار ہوتے ہوتے انسان بن کر دنیا میں آتا ہے۔ اگر یہ اس گھر میں، یعنی ایسے رحم میں جو ایمان سے محروم ہو، جس کے معنی یہ ہے کہ انسان تیار ہوا اس گھر میں جہاں ایمان نہیں تھا، اور اس کے مقابلے میں اللہ نے ہم کو تیار کیا اس گھر میں، اس کارخانے میں جہاں ایمان کی دولت تھی۔ اور اس کے بعد پھر ہم جب دنیا میں آئے تو آتے ہی ہم کو اذان پڑھی گئی ہوگی، اس لیے اذان پڑھی گئی ہوگی کیونکہ ہم ایمان والے کے گھر میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا ہوتا، کچھ اور ہوا ہوتا، تو نہ جانے ہم میں سے کون کہاں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے ذرا مجھے بتاؤ، اگر میں تمہیں اس گھر میں پیدا کرتا تو تم کچھ کر سکتے تھے؟ کیا تم نے مجھے کوئی درخواست دی تھی؟ کیا تمہارا مجھ پر کوئی حق تھا؟ کیا تم نے کوئی مطالبہ کیا تھا؟ کیا تمہارا مجھ پر کوئی دباؤ تھا کہ میں جہاں میں مجبور تھا تم کو؟ نہیں، نہ تمہاری درخواست تھی، نہ تمہارا دباؤ تھا، نہ تمہارا مطالبہ تھا، نہ تمہاری ڈیمانڈ تھی، نہ تم میرے خلاف کچھ کر سکتے تھے۔ میں نے تو فیصلہ کیا، تم کو پیدا کیا اس گھر میں، اس کو میں نے پیدا کیا اس گھر میں، اس کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہوگا وہ تو میں جانوں اور وہ جانوں۔ تو کم سے کم شکر گزار تو رہے کہ تیرے ساتھ میں نے کیا محبت کا معاملہ اور کیا شفقت کا معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے مجھے حساب دو کتنی مرتبہ تم نے میرا شکر ادا کیا، تو ہم کہیں گے یا اللہ معافی دے دیجئے، اگر ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے آج تک آپ کا شکر ادا نہیں کیا، اب معافی مانگ کر کے ہم کہتے ہیں آپ کا بہت احسان ہے، آپ کا بہت کرم ہے، آپ نے ایمان والے کے گھر میں ہم کو پیدا کیا۔ پڑھو پھر سب الحمدللہ، الحمدللہ علی نعمت الایمان، الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ علی نعمت الدین، الحمدللہ علی نعمت الاسلام۔ اور میرے بھائی، محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا ہونے کی تمنائیں نبیوں نے کی، اللہ نے ہم کو محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا کیا۔ ہم فخر کے ساتھ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابھی میں جب آ رہا تھا آتے ہوئے دعائیں پڑھتے پڑھتے ایک دعا میں نے پڑھی، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا ہے، اور کس طرح سے پڑھا ہے، عجیب انداز سے۔ سبحان اللہ، سلام ہماری طرف سے ہمارے نبی کی بارگاہ میں۔ اللہ کے نبی اعظم نے کلمہ پڑھا اس طرح سے، ترجمہ اس کا یہ ہے، یا اللہ میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں، یا اللہ میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میں آپ کے حق میں وہی گواہی دیتا ہوں جو گواہی آپ نے اپنے بارے میں خود دی ہے، اور جو گواہی سارے فرشتوں نے آپ کے بارے میں دی ہے، اور جو گواہی آپ کے سارے نیک بندوں نے آپ کے بارے میں دی ہے۔ پھر آگے فرمایا یا اللہ یہ جو میں نے ابھی گواہی آپ کے بارے میں دی ہے، یہ گواہی میری طرف سے میرے اس امتی کے نام اعمال میں لکھ دیجئے جس نے آج تک ایسی گواہی نہیں دی۔ سلام محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے اشہدک اشہد حمل عرشک واشهد جميع خلقك على اني اشهد ان لا اله الا انت اللہ مختم شہادتی هذا مکان من لم يشهد بمثل هذه الشهادة۔ یا اللہ ہماری درخواست نہیں ہے، آپ کے نبی نے دعا کی ہے، ان کی وہ گواہی ہمارے نام اعمال میں لکھ۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں میری نعمتوں کو تم شمار کرنے بیٹھو کو کر نہیں سکو گے۔ بلا شبہ دنیا میں کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرے، ہرگز کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، اور اس کی بہت ساری وجہ ہیں، اور بہت ساری وجہوں میں سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بے شمار نعمتیں وہ ہیں جن نعمتوں کے متعلق انسان کو کبھی زندگی میں خیال نہیں آتا یہ اللہ کی نعمت ہے، اور ساری زندگی اس کو استعمال کرتا ہے اور پتہ کبھی نہیں چلتا کہ یہ نعمت ہے۔ مثلا ہم میں سے کسی آدمی کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی کہ منہ کے اندر جو تھوک ہے یہ تھوک اللہ کی نعمت ہے، کبھی خیال ہی نہیں آتا، لیکن ہے بہت بڑی نعمت ہے۔
کیسے بہت بڑی نعمت ہے وہ سمجھانے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ آگے بہت ساری بات مجھے عرض کرنی ہے۔ میں مثال سمجھانے کے لیے کہ نعمتیں کیسی کیسی اللہ نے دی ہیں جن کی طرف جہاں نہیں جاتا ہے، اس مثال کو سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ ہم میں سے ہر شخص روزانہ کئی مرتبہ چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب روک کر رکھتا ہے اتنی دیر تک جتنی دیر پیشاب کرنے کی جگہ پر پہنچے گا۔ ہم میں سے ہر شخص کو دن میں کئی مرتبہ چھوٹے پیشاب اور بڑے پیشاب کی ضرورت پیش آتی ہے، اور پیشاب کی ضرورت پورا کرنے کے لیے انسان اس جگہ پہنچتا ہے جہاں اس کو پیشاب کو کرنا ہوگا، چاہے وہ نالے میں جائے، چاہے کھیت میں جائے، چاہے گھر میں لیٹرین کے اندر جائے، باتھ روم میں جائے، ٹوائلٹ پوائنٹ جہاں ہوگا وہاں جائے، بہرحال تب تک جب تک وہاں پہنچے گا تب تک اس پیشاب کو روک کر رکھنا ہے۔ یہ روک کر رکھنے کے لیے انسان کو خود کچھ نہیں کرنا، صرف ارادہ کرنا، نہ کوئی گانٹھ لگانی ہے، نہ کوئی ڈھکن بند کرنا ہے، نہ کوئی چیز پکڑ کر کے رکھنی ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، صرف ارادہ کرنا ہے، اور اس ارادے کی بنا پر پیشاب رکا ہوا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے بھائیوں کو پیشاب کا تقاضا ہوگا مگر روک کر رکھا ہوگا۔ یہ جو روک کر رکھنے کا اللہ نے سسٹم رکھا ہے باڈی کے اندر، یہ سسٹم اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ اگر یہ سسٹم فیل ہو جائے تو نتیجے کیا نکلے؟ لیکن ہمیں کبھی خیال نہیں۔ تو پیشاب آ جائے بند نہ ہو یہ بھی مہربانی، اور پیشاب جب آئے تو کنٹرول میں رہے، قابو میں رہے، یہ بھی نعمت۔ ان کنٹرول ہو جائے گا تو بھی مصیبت ہے، اور بند ہی ہو جائے گا تو بھی مصیبت ہے۔ اللہ اگر پیشاب کروا رہے ہیں تو یہ بھی اس کا احسان ہے، اور جب ہم پیشاب کی جگہ پر پیشاب کرنے کے لیے جب تک نہیں پہنچے گے تب تک اگر اس کو کنٹرول کیے ہوئے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کس نعمت کا شکر کریں؟